نہیں جی سب سے اجازت کے ساتھ بسم اللہ. وے لگیاں دی لج رکھ لیں کتے بھول نہ جاویں انجانا تیری میری ایک جندڑی ساڈے دل دا روگ پرانا وے لگیاں دی لج رکھ لیں کتے بھول نہ جاویں جانا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ببو جی میں ضرور کیجیے گا. ویسے اس میں وضاحت ایک دے دوں. ارے واہ یہ میں نے کہا بہت سارے لوگ کہیں کہ نیچے میں کامنٹس پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ਨੂੰ گانے یاد آ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. گانا سنو ਸਾਡਾ ਲਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ. ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾਹ ਤੇ ਵੀ ਲਜਪਾਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਚ ਅਨਜਾਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਸਾਰੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸਬਤ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਰ, ਨੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ فلم کا نام سی چور نالے چتر. میں چنگی طرح یاد ہے واقعی اور کی باہر طور. سر جی ارشد صاحب آپ کی باتوں کو ہم بڑی توجہ سے سن رہے ہیں مگر چونکہ نعیم صاحب اتنے عمدہ مہمان بلاتے ہیں تو کچھ اپنے دیکھنے والوں کے لیے کچھ آپ کے آنے کی خوشی میں ہمیں ان سے بھی عمدہ آواز سننی پڑتی ہے. حضور والا ایک چھوٹی سی بات آپ کو کرنی ہے. ہم آخری بات یہ کر رہے تھے کہ جو آپ کے پرائیویٹ چینلز ہیں وہ سر مہینوں اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دیتے. سر میں ایسے چینلز کو جانتا ہوں جنہوں نے 7 سال سے تنخواہیں نہیں دی ہوئی. سر ان کا کیا حساب ہوگا؟ ان کا اوپر حساب ہوگا. میرا خیال ہے ببو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسوں کا حساب تو اللہ ہی لے گا، لیکن دنیا میں بھی ببو ہے ان کا. یہاں بھی ہے، یہاں بھی دے کے جانا ہے نا. آپ نے یہاں جانا ہے، اوپر بھی حساب ہے. لیکن 7 سال تو ڈاکٹر صاحب میں ویسے میری تو یہ خبر ہے اس چینل پہ کہ 7 سال بھی ایسے لوگ ہیں جو اچھا وہ کام کیوں کرتے ہیں. پہلے ان سے ایک سوال کریں کہ بھائی آپ کو اپنی اجرت نہیں مل رہی. ببو کو آپ ایک پروفیشنل آدمی ہیں، آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے کہ یار میں تو ادھر چلنا. بھائی جب اس کو آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ 7 سال سے بیٹھے کیا؟ پہلے تو یہ سوال ایک بڑا عجیب سی بات ہے میرے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ پھر کیا کر رہے ہیں. اچھا ان کا گزر کیا ہے، وہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، گزارا کیا ہے، وہ کفالت فیملی کی کیسے کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بھی بات غلط ہے. اور اگر مجھے کوئی پیسے نہ دے تو میں تو چھوڑ دوں. کیونکہ میں اگر پروفیشنل آدمی ہوں، مجھے ایک ادارہ جو مجھے لے کے آتا ہے اور اپنی ریکوائرمنٹ پہ لے کے آتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب تو پھر مجھے آئی شوڈ ریزائن. آپ کی بات بڑی مناسب ہے، اس کا کچھ جواب میں دے دوں. اگر مجھے آپ پیسے نہیں دے رہے اور میں آپ کی نوکری چھوڑ دیتا ہوں تو جاؤں گا نعیم صاحب کے پاس. نعیم صاحب مجھے جاب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کہیں گے اتھوں لڑ کے آیا ہے، وہ کہیں گے یار A+ والے نال لڑیا آیا ہے، اینو اسی کیوں نوکری دئیے. پھر پتہ چلے گا یار اتنے تیرا 7 مہینے دے پیسے مارے سن، اینو تنخواہ کی نہیں آفر کرنی ہے 8,000 روپیہ. میری گل سمجھے ہو سر؟ یہ امپلائرز مارکیٹ نہیں ہے. یہ بھی ایشوز ہیں. گل پتہ کی ہے کہ شٹر آپ کا کھلا ہونا تو گاہک آتا ہے، شٹر ہی بند ہو تو پھر گاہک نہیں آتا. اب شٹر ہی ڈاؤن ہے آپ کا، اب آپ بے روزگار ہیں، کہ آپ کی تنخواہ پہ ہو نہیں بے روزگار ہے این جی لے لو. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا یہ بات ہمیں یہاں پہ یہ کہنی چاہیے کہ ایسے ادارے جو تنخواہیں نہیں دے رہے ان کو فوری طور پر تنخواہیں دینی چاہیے. 7 سال ہو 7 ماہ ہو. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ سے میڈیا گروپ تو بڑا جیسے کوئی نہیں ہے، وہاں 3 مہینے لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہے. میں خود وہاں بیٹھا ہوں. لیکن کوئی پینلٹی نہیں ہونی چاہیے ساتھ کہ اگر آپ نے ڈیلے کی ہے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں، آپ 7 سال کی بات کریں. آپ پینلٹی کی بات کریں، میں اصل دے دو پینلٹی دے دو. میرے خیال سے حکومت کو کچھ دیکھنا چاہیے نا جس طرح ادارے جو نہیں دیتے کہ آپ اصل دے دیں، پینلٹی تو پھر دور کی بات ہے. رول پاس ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب کھڑا ہونا پڑے گا. سر بڑی دیر کی مہربان آتے بڑی دیر کی. اچھا صاحب ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھ لوں. حضور والا بات صرف اتنی ہے کہ میرا ایک لفظ غلط نکلے، میں کسی چینل پہ بیٹھا ہوں، اگلے دن چٹھا کاٹ کے دے دیں گے، سمجھ آئی؟ مینو چینل پر چنڈی کرا دیں گے. پیمرا ان چینل مالکان کو کیوں نہیں کہتا کہ تم نے آڈٹ کروانا ہے کہ تم نے آخری تنخواہیں کب دی ہیں اور ان کا انٹرویو کریں جن کی تنخواہیں دینی ہے. ایک دی بھولی پیمرا بن جاتی ہے، اس سے کان نہیں رہتے، اکھاں نہیں رہتی، زبان نہیں رہتے. بڑی زبردست ڈاکٹر صاحب بات ہے. دیکھیں پیمرا کو یہ چاہیے کہ اگر جو ٹیلی ویژن پرائیویٹ ٹیلی ویژن اپنی تنخواہیں ملازمین کی نہیں پے کر رہے ان کی اشتہارات کے پیسے روک لیں. بالکل صحیح. ان کو نوٹس ڈالیں.
آپ کو بات کریں گے, آپ کو ابھی 2 منٹ میں 2 لاکھ کا نوٹس آ جائے گا. سر جی بالکل صحیح ہے, ایسے ہی نا, بالکل. اب انہیں چاہیے کہ ان کی مشروط کر دیں. اب میں نے یہ ڈیمانڈ اب کی ہے, عدالت میں بھی کی ہے اور دونوں منسٹر سے بھی کی ہے, میں پی ایم سے بھی کہوں گا. دیکھیں مجھے کھڑے ہونے میں کوئی, میں نے جب پی ایم کو اترا جہاز سے تو میں نے اس کی یہاں بازو پکڑ لیا تھا, تو اس نے بڑی کی یہ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا جب وہ نیچے آیا نا, میں کہا میاں صاحب میں اوپر والے لوگوں سے نہیں بات کرتا, زمین میں کھڑے ہو کے بات کریں, میں ہوا والے بات نہیں کرتا. بالکل. میں کہا میں نے کہا مجھے میں کہا ہاتھ چھوڑے یہاں سے. وہ ساری بیوروکریسی کھڑی ہوئی ہے, سن رہی ہے, ساتھ مجھے لے جا سائڈ میں, ساری صاحب کو مسئلہ ہے تو بتائیں, کوئی بات ہے تو بتائیں, تو ہے کیا معاملہ. میں کہا یہ معاملہ جرنلسٹ کمیونٹی کا معاملہ, یہ معاملہ ان کی چھتوں کا معاملہ ہے, آپ کا ذاتی معاملہ. میں کہا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو اخبارات ہیں, اخبارات تو شٹ ڈاؤن ہو گیا. آپ نے کہا کہ آپ کے ٹیلی فون میں 25 اخبارات ہیں, بالکل ہے. اب لوگ اخبار تو میرے والد صاحب اللہ زندگی جو ہے وہ میں کہا بھائی پڑھ رہے ہو تو ان اخبار پڑھنا ہے, وہ جو 80-90 سال کے لوگ ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس آپ بچے کی کہے نا, وہ کہتے ہیں کون سا میں نے دیکھا ہے ڈان میں, آئی ہیو سین یسٹرڈے یہ وہ. اب معاملہ یہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں اخبارات کو دنیا میں شیلف لائف اگر کسی کی ہے وہ اخبار کی ہے, ٹی وی کی نہیں ہے, ایئر ہے, بالکل. یہ آیا اور چلا گیا. یقیناً. دنیا میں ابھی بھی اخبارات کی سرکولیشن لندن امریکہ میں 30-30 35-40 لاکھ ہے. کیونکہ صحافت انڈیا میں بھی. آزاد ہے, صحافت آزاد ہے وہاں پہ. سر جی وہاں Freedom of حکومت speech. انڈیا میں بھی کوئی اشتہار نہیں دے سکتی. بالکل, freedom of سر speech آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ پہلے آتا تھا فرنٹ پہ آدھے صفحے کا اشتہار, پیچھے آتا تھا آدھے صفحے کا اشتہار, اب تو صفحات کا شمار ہی نہیں. اب تو یقین کریں کہ اب تو لفظ بھی اتنا سا ہو گیا ہے, 10 نمبر جانے کے علاوہ تو پڑھے جاتا ہے. اب وہ سکویز ہو گیا اخبار, جی ہاں. اور اشتہارات اب دیکھیں پیشانی تک ہے, ایسے ہے نہیں. جی ایک چھوٹی سی گل پوچھنا تھا, اج اشتہار 6 صفحے تے وے, 16 تے وے, 46 تے وے یا 60 تے وے. 60 اے ریکارڈ توڑے کہ نہیں تھوڑے 60 صفحے دا اشتہار ہاں گورنمنٹ دیتا, تمہیں پتہ ہے. میں نہیں پتا, میں تو یہ کہہ رہا تھا 60 ڈاکٹر صاحب دیکھو اے ہن 40-60 میں زندگی جی پہلی باری 60 صفحے دا بابو صاحب اشتہار. سر جی جہے مالکان نے 60 صفحے دا اشتہار ویچیا ہے, اپنے اخباراں دے نال کیتا ہے, وہ کدی صحافت نو سچائی دی بنیاد تے رکھ سکن گے؟ نہیں بالکل نہیں. جنوں 60 صفحے دا اشتہار مل جائے اور او دی قیمت ہوئے کروڑاں بالکل. انہوں نے سر پھر کیا رکھنا ہے؟ وہ صحافت, وہ فریڈم آف سپیچ کی آپ بات کر رہی ہیں, فریڈم آف انڈیپینڈنس کی بات کر رہی ہیں, یہ تو ہمارے وہ ذاتی صحافت کے نعیم صاحب نے نعرے لگانے ہیں, ہم نے کھڑے ہو کے چونک میں لگانے ہیں, وہ ذاتی وہ صحافت وہ چیز ہے نہیں. میں حیران ہوں کہ 60 صفحے کنی ردی ہوئی ہونی ہے. اوئے ہوئے کچھ پوچھو نا یار, یقین کر پورے رمضان دے جننے پکوڑے نے نا وہ تے بنے گئے نے, تینوں کی پتہ وہ اشتہار دا بڑا ایک فائدہ سی. اور پکوڑے دی خبر نہیں ہوندی, بندہ پڑھ رہا ہوندا فیصلہ باد ایک بچا. خبر بھی مٹ گئی سی, وہ دی وجہ ہے کہ جہاں وہ کاغذ استعمال ہوا نا بڑا سونا گھیو چوس سی,